اللہ 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 اللہ۔ اجزاء الجملۃ، جملے کے اجزاء، جملے کے اجزاء۔ آج اس درس میں جملے کے اجزاء کو بیان کیا جائے گا کہ جملے کے جو اجزاء ہوتے ہیں، کیونکہ جملہ چند جزءوں سے مرکب ہوتا ہے، اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ کبھی فعل ہوتے ہیں، کبھی اسم ہوتے ہیں، کبھی حرف، یعنی ان میں سے بعض اسم ہوتے ہیں، بعض حرف ہوتے ہیں، بعض فعل ہوتے ہیں، یا کسی صورت میں دونوں اسم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسم بھی جو ہوتے ہیں اجزاء، ان کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو جملے کے جو اجزاء ہوتے ہیں، چاہے وہ اسم کی شکل میں ہوں یا فعل کی شکل میں ہوں یا حرف کی شکل میں ہوں، ان سب کا اس درس میں بیان کیا جائے گا۔ الامثلہ، مثالیں۔ پہلے کتاب کے مصنف نے 8 مثالیں بیان کی ہیں، مثالوں کو پڑھ لیں، پھر انہی سے متعلق بحث کی ہے۔ مثال نمبر 1 ہے رکب ابراہیم الحصان، ابراہیم گھوڑے پر سوار ہوا۔ دوسری مثال ہے یداعب اسماعیل القطہ، اسماعیل بلی کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تیسری مثال ہے یحصد الفلاح القمح، کاشتکار گیہوں کاٹتا ہے۔ حصد یحصد کا معنی کاٹنا، الفلاح معنی کاشتکار، اور القمح معنی گیہوں، کاشتکار گیہوں کاٹتا ہے۔ چوتھی مثال ہے تأکل الشاة فولا وشعیرا، اکل یاکل سے تاکل واحد مؤنث غائب کا صیغہ کھانا، الشاة بکری، تأکل الشاة بکری کھاتی ہے، فولا لوبیا، شعیرا جو، تأکل الشاة فولا وشعیرا، بکری لوبیا اور جو کھاتی ہے یا کھائے گی۔ پھر مثال نمبر 5 ہے سمعت النصیحۃ، سمع یسمع، اس کا معنی ہوتا ہے سننا، سمعت النصیحۃ، میں نے نصیحت سنی۔ مثال نمبر 6 ہے یسطع النور فی الحجرۃ، یسطع، سطع یسطع، فتح یفتح سے، اس کا معنی آتا ہے روشنی کا پھیلنا اور اوپر کی طرف چڑھنا۔ النور معنی روشنی، الحجرہ معنی کمرہ۔ یسطع النور فی الحجرۃ، حجرے میں روشنی پھیل رہی ہے، کمرے میں روشنی پھیل رہی ہے۔ پھر مثال نمبر 7 ہے تجری السفینۃ علی الماء، جرا یجری کا معنی چلنا دوڑنا، السفینہ معنی کشتی، الماء پانی، تجری السفینۃ علی الماء، کشتی پانی پر چلتی ہے، کشتی پانی پر چلتی ہے یا چل رہی ہے یا چلے گی۔ 8ویں مثال ہے هل تحب السفر، هل کیا، تحب، احب یحب احباب کا معنی محبت کرنا، هل تحب السفر، کیا تو سفر سے محبت کرتا ہے، یعنی کیا تو سفر کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ 8 مثالیں بیان کی، اور ان مثالوں کے بعد اب بحث شروع کرتے ہیں۔ البحث، عرفنا فیما مضی، ما سبق سے ہم نے جان لیا، جو پچھلا درس پڑھا اس سے یہ جان لیا، ان الجملۃ المفیدۃ تترکب من اجزاء ہی الکلمات، ان الجملۃ المفیدۃ تترکب من اجزاء، کہ جملہ مفیدہ جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، ان الجملۃ المفیدۃ تترکب، کہ جملہ مفیدہ مرکب ہوتا ہے من اجزاء، چند اجزاء سے،
جملہ مفیدہ مرکب ہوتا ہے چند اجزاء سے. ما سبق سے ہم نے یہ پہچان لیا، یہ جان لیا کہ جملہ مفیدہ مرکب ہوتا ہے اجزاء سے، یعنی جملہ مفیدہ جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے ہی الکلمات، وہ کلمات ہیں. جن جزوں سے جملہ مفیدہ مرکب ہوتا ہے وہ کلمات کہلاتے ہیں، کلمات ہیں. وہ نریدو، اور ہم چاہتے ہیں، ان نعرف فی ھذا الدرس انواع الکلمات، اور ہم چاہتے ہیں کہ پہچانیں اس درس میں کلمات کی انواع، کلمات کی اقسام، کلمات کی نوعوں کو، قسموں کو پہچانیں. فنقول، تو ہم کہتے ہیں، اذا بحثنا فی الجمل التي معنا، اذا بحثنا فی الجمل التي معنا، البحث فی کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا. اذا بحثنا فی الجمل التي معنا، جب ہم غور کریں ان جملوں میں جو ہمارے ساتھ ہیں. ساتھ کہاں ہیں؟ یہی 8 مثالیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں اور جن کا ترجمہ کیا ہے، انہی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم ان جملوں میں غور کریں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس ہیں. تو جب ہم ان جملوں میں، یہی جو ابھی پڑھے ہیں 8 مثالیں ہیں، جب ہم ان میں غور کریں، وجدنا ان الکلمات ابراہیم و اسماعیل والفلاح الفاظ تسمى بها اشخاص. وجدنا، تو ہم پاتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور الفلاح ایسے الفاظ، کلمات. وجدنا، تو ہم پاتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور الفلاح کلمات، الفاظ، ایسے الفاظ ہیں تسمى بها اشخاص، جن کے ساتھ شخصوں کا نام رکھا جاتا ہے. تو ابراہیم، اسماعیل، الفلاح کلمات ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ، جن کے ذریعے شخصوں کا نام رکھا جاتا ہے. وَأَنَّ الْكَلِمَاتِ الْحِسَانَ وَالْقِطَّ وَالشَّاةَ الفاظ تسمى بها انواع من الحیوان، اور الحسان، القط، الشاة کلمات ایسے الفاظ ہیں تسمى بها انواع من الحیوان، جن کے ساتھ حیوان کی نوعوں کا نام رکھا جاتا ہے، جن کے ساتھ حیوان کی نوعوں کا نام رکھا جاتا ہے. وَأَنَّ الْقَمْحَ وَالْفُولَ وَالشَّعِيرَ الفاظ تسمى بها انواع من النبات، اور القمح، الفول، الشعیر ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ نبات کی انواع کا نام رکھا جاتا ہے، نبات کی انواع کا نام رکھا جاتا ہے. وَأَنَّ الْحُجْرَةَ وَالسَّفِينَةَ وَالْمَاءَ الفاظ تسمى بها انواع من الجماد، اور الحجرہ، السفینہ، الماء ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ جماد کی انواع کا، جماد کے اقسام کا نام رکھا جاتا ہے. وَأَنَّ النَّصِيحَةَ وَالنُّورَ وَالسَّفَرَ الفاظ تسمى بها انواع اخرى من المعانی، اور نصیحت اور نور اور السفر ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ معانی کی دوسری انواع کا نام رکھا جاتا ہے، معانی کی دوسری قسموں کا نام رکھا جاتا ہے. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ اسْمًا، اور اسی وجہ سے ان کلمات میں سے ہر کلمے کا نام اسم رکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کلمات میں سے ہر کلمے کا نام اسم رکھا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ يُسَمَّى بها انسان او حیوان او نبات او جماد او ای شیء آخر، اور یہی حال ہر اس کلمے کا ہے. وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ،
اور اسی طرح ہر وہ کلمہ ہے، یا یوں ترجمہ کریں، اور یہی حال ہر اس کلمے کا ہے، یسمى بہا انسان، جس کے ذریعے، جس کے ساتھ کسی انسان کا نام رکھا جائے، یا حیوان کا، یا نبات کا، یا جماد کا، یا کسی دوسری چیز کا نام رکھا جائے، تو وہ بھی کلمہ ہے اور اسم کہلائے گا۔ تو یہاں تک انہوں نے مذکورہ مثالوں میں آنے والے اجزاء سے متعلق بات کی اور یہ واضح کیا کہ بعض کلمات اسماء میں سے، اسموں میں سے وہ ہیں جو انسان کے لیے بولے جاتے ہیں، انسانوں کا نام رکھا جاتا ہے، بعض وہ ہیں جن کو حیوانوں کے لیے متعین کیا جاتا ہے، بعض وہ ہیں جو نباتات کے لیے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو جماد کے لیے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ان سب کے علاوہ اور چیزوں کے لیے ہیں، معانی ہیں، معانی کے مقابلے میں۔ پھر آگے بولتے ہیں، جو آگے گفتگو آ رہی ہے اس میں فعل کے تعلق سے بتانا ہے، اور پھر آخر میں جا کر حرف سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے نعود للجمل مرة ثانیة، نعود للجمل مرة ثانیة، نعود عاد یعود سے جمع متکلم کا صیغہ، نعود ہم دوبارہ پلٹتے ہیں، للجمل جملوں کی طرف، نعود للجمل مرة ثانیہ ہم دوسری مرتبہ جملوں کی طرف پلٹتے ہیں، فنجد تو ہم پاتے ہیں، ان کل کلمۃ من الکلمات کہ کلمات میں سے ہر ایک کلمہ، تو پاتے ہیں ہم کون سے کلمات؟ آگے لکھے ہیں ان کل کلمۃ من الکلمات رکب ویداعب ویحسد وتأکل تدل علی حصول فعل فی زمن خاص، تو ہم پاتے ہیں کہ رکبہ اور یداعب اور یحسد اور تأکل کلمات میں سے ہر ایک کلمہ تدل علی حصول فعل فی زمن خاص، کسی خاص زمانے میں فعل کے پائے جانے پر دلالت کر رہا ہے۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں اس کا، ہم دوسری مرتبہ جملوں کی طرف پلٹتے ہیں تو ہم پاتے ہیں رکبہ اور یداعب اور یحسد اور تأکل کلمات میں سے ہر ایک کلمہ خاص زمانے میں کسی فعل کے پائے جانے پر دلالت کر رہا ہے۔ فلفظ رکبہ مثلا یدل علی الرکوب فی الزمن الماضی، تو مثلا لفظ رکبہ زمانہ ماضی میں رکوب پر یعنی سوار ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ وَيُدَاعِبُ يَدُلُّ عَلَى الْمُدَاعَبَةِ فِي الزَّمَنِ الْحَاضِرِ أَوِ الْآتِ، اور یداعب زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ میں مداعبت یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود پر، ہنسی مذاق پر دلالت کر رہا ہے۔ وَهَلُمَّ جَرَّ، اور اسی طرح چلتے چلے جائیں، یعنی باقی کو بھی اسی طرح سمجھ لیں، قیاس کر لیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ فِعْلًا، اور اسی وجہ سے اس نوع کے ہر کلمے کا نام فعل رکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نوع کے ہر کلمے کا نام فعل رکھا جاتا ہے۔ وعند تأمل الجمل الثلاث الأخیرہ، اور آخر کے 3 جملوں میں غور کرنے کے وقت، اور آخر کے 3 جملوں میں غور کرنے کے وقت، آخر کے کون سے 3 جملے؟ تو ایک بار ہم پھر ذکر کر دیں کہ جو شروع میں 8 مثالیں دی ہیں، 8 مثالیں بیان کی ہیں مصنف نے، اور ہر مثال پورا جملہ ہے، تو انہی میں کے آخر کے 3 جملے، جملہ نمبر 6، جملہ نمبر 7 اور جملہ نمبر 8۔ جملہ نمبر 6 ہے یسطع النور فی الحجرہ، جملہ نمبر 7 ہے تجری السفینۃ علی الماء، اور جملہ نمبر 8 ہے هل تحب السفر۔ اس سے متعلق کہتے ہیں وعند تأمل الجمل الثلاث الأخیرہ، اور آخر کے 3 جملوں میں غور و فکر کرنے کے وقت، نجد ان الکلمات فی وعلی وہل، ہم پاتے ہیں کہ فی اور اعلی اور حل کلمات اذا نطق بکل منہا وحدہ، کہ جب ان میں سے ہر ایک کا تنہا تلفظ کیا جائے، جب ان میں سے ہر ایک کو
تنہا بولا جائے لم یفہم لہو معنی کامل، تو اس کا کوئی کامل معنی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا کوئی کامل معنی سمجھ میں، مکمل معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ وَإِذَا نُطِقَ بِكُلِّ مِنْهَا فِي جُمْلَتِهِ، اور جب ان سب کا ان کے جملے میں نطق کیا جائے، یعنی جب ان سب کو ان کے جملے کے ساتھ ملا کر بولا جائے، یفہم لہو ظاہر معناہ کاملا، تو اس کا کامل معنی ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب ان میں سے ہر ایک کو اس کے جملے میں بولا جائے ظاہر معناہ کاملا، تو اس کا کامل معنی، پورا معنی ظاہر ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ ہم نے پوری مثالیں پڑھی تو پورا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ وَتُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ حَرْفًا، اور ان تینوں کلمات میں سے ہر ایک کلمے کا نام حرف رکھا جاتا ہے۔ وَتُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ حَرْفًا، اور ان تینوں کلمات میں سے ہر ایک کلمے کا نام حرف رکھا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اور یہی حال ان تمام کلمات کا ہے جو اس نوع کے ہوں، جو اس نوع کے ہوں، ان سب کا نام حرف رکھا جائے گا۔ تو یہاں تک حاصل کلام یہ نکلا کہ 8 مثالیں بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ہم یہ تو پہلے سے جانتے تھے، ما سبق سے جان لیا تھا کہ جملہ مفیدہ اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور یہ جو اجزاء ہوتے ہیں یہی جملے کے کلمات ہوتے ہیں، کلمات انہیں کہا جاتا ہے۔ اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلمات کی اقسام کو جانیں، تو جو اسم ہے، یوں تو کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، تو یہاں پر اسم میں بھی الگ الگ انواع ہیں، بعض وہ ہیں جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو حیوانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو نباتات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو جمادات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعض دوسرے معنی کے لیے۔ تو ان کی اقسام انہوں نے نکالی ہیں، اور اسم کی وضاحت کی، پھر فعل کی وضاحت کی ہے، پھر حرف کی وضاحت کی ہے۔ اب قواعد بیان کر رہے ہیں۔ القاعدہ، الکلمۃ ثلاثۃ انواع، جو بھی حاصل کلام نکل کر آیا اس کا نچوڑ یہ لکھتے ہیں۔ الکلمۃ ثلاثۃ انواع، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل اور حرف، یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، پہلی قسم اسم، دوسری قسم فعل اور تیسری قسم حرف ہے۔ اب ان تینوں کی تعریفات کریں گے، اسم کی، پھر فعل کی، پھر حرف کی۔ تو سب سے پہلے اسم کی تعریف کرتے ہیں۔ فالاسم کل لفظ یسمى به انسان او حیوان او نبات او جماد او ای شیء آخر۔ فالاسم کل لفظ، تو اسم ہر وہ لفظ ہے، یسمى به انسان، جس کے ساتھ کسی انسان کا نام رکھا جائے، یا حیوان کا نام رکھا جائے، یا نبات کا نام رکھا جائے، یا جماد کا نام رکھا جائے، یا کسی دوسری چیز کا نام رکھا جائے۔ اب آگے فعل کی تعریف کرتے ہیں۔ والفعل کل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص۔ والفعل کل لفظ، اور فعل ہر وہ لفظ ہے، يدل على حصول عمل في زمن خاص، جو خاص زمانے میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے۔ فعل ہر وہ لفظ ہے جو کسی خاص زمانے میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے۔ پھر اب حرف کی تعریف کرتے ہیں۔ والحرف کل لفظ لا يظهر معناه كاملا الا مع غیرہ۔ والحرف کل لفظ، حرف، اور حرف ہر وہ لفظ ہے جس کا کامل معنی ظاہر نہ ہو الا مع غیرہ، اس کے غیر کو ملائے بغیر، اس کے غیر کو ملائے بغیر، یا یوں کہیں حرف ہر وہ لفظ ہے جس کا کامل معنی ظاہر نہ ہو الا مع غیرہ، مگر اس کے غیر کے ساتھ، یعنی جب غیر کے ساتھ ملا دیں تو اس کا معنی ظاہر ہو جائے، اور جب غیر کو نہ ملایا جائے، اس کو تنہا اور اکیلا رکھا جائے، تو اس سے کوئی کامل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ معنی تو سمجھ میں آئے گا، جیسے من کا معنی سے، تو سے سمجھ میں آئے گا، لیکن کہاں سے کہاں تک، کیا مقصد ہے اس سے کا، یہ کامل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔